وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ ابھی تک آپ نے مولانا مفتی عبدالقیوم عتیق صاحب مظاہری کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا اما بعد۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ان نعمتوں میں سے ایک اہم اور عظیم ترین نعمت زبان کی نعمت ہے۔ یہ دیکھنے میں تو بڑی معمولی ہے، ہلکی پھلکی ہے، مگر اس سے نکلنے والے کلمات ایسے ہوتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کرنے والے، عزیز و اقارب، محبین اور متعلقین میں انتشار، افتراق اور جدائی کا سبب پیدا کرنے والے ہوتے ہیں۔ عربی کا مقولہ ہے، اللسان جرمہ صغیر جرمہ کبیر۔ زبان کی جسامت تو بڑی معمولی ہے، بڑی ہلکی پھلکی ہے، مگر اس کے جرائم بڑے ہوتے ہیں۔ زبان اور دل، اگر یہ دونوں چیزیں صحیح رہیں تو یہ اعضاء انسانی میں سب سے بہترین چیزیں یہی ہیں۔ اگر یہ دو چیزیں صحیح نہیں ہیں تو پھر یہ سب سے بدترین چیزیں ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت لقمان حکیم سے بادشاہ نے یہ سوال کیا تھا، اور خود بادشاہ حضرت لقمان حکیم کے سامنے ایک بکری پیش کی اور کہا کہ لقمان، اس بکری کو ذبح کر کے اس کی جو سب سے بہترین چیز ہے وہ چیز لا کے میری خدمت میں پیش کر دو۔ لقمان حکیم بکری کو ذبح کیے اور دل اور زبان لا کے بادشاہ کی خدمت میں پیش کیے۔ بادشاہ دیکھا اور خاموش ہو گیا۔ دوسرے دن اور ایک بکری پیش کی اور کہا کہ اس کو ذبح کرنا اور اس کی جو سب سے بدترین چیز ہے وہ لا کے میری خدمت میں پیش کرنا۔ تو حضرت لقمان حکیم نے بکری کو ذبح کرنے کے بعد دل اور زبان لا کے بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا کہ میں نے اچھی چیز کا مطالبہ کیا تو لقمان حکیم نے دل اور زبان پیش کر دیا، اور خراب چیز کا مطالبہ کیا تو پھر وہی دل اور زبان پیش کر دیے۔ تو بادشاہ نے حضرت لقمان حکیم سے پوچھا کہ مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اس وقت حضرت لقمان حکیم نے جو جواب دیا ہے میرے دوستو، سننے کے قابل ہے، عمل کے قابل ہے، اپنے دلوں میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ بادشاہ سلامت، انسانی جسم میں یہ دو ہی چیزیں ہیں، ایک دل اور زبان۔ اگر یہ دو چیزیں صحیح رہیں تو پھر وہ انسان کہلانے کے لائق ہے۔ اگر یہ دو چیزیں صحیح نہیں رہیں تو پھر یہ اعضاء انسانی میں سب سے بدترین چیزیں ہیں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے، جب وہ ہجرت فرما کر تشریف لے گئے، نجاشی بادشاہ سے کسی نے شکایت کی کہ ہمارے علاقے میں کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں جن کے
چہرے بالکل کالے ہیں اور ان کا کوئی ذاتی وقار نہیں ہے اور کوئی اچھی حیثیت کے وہ انسان نظر نہیں آتے، تو بادشاہ نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، تو آپ نے بادشاہ کی محفل میں پورے وزراء کی موجودگی میں جو جواب دیا ہے وہ میرے دوستو بڑا عجیب و غریب جواب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بادشاہ، انسان لمبے قد و قامت کا نام نہیں ہے، انسان کالے اور گورے کا نام نہیں ہے، انسان نام ہے دو چیزوں کا، دل اور زبان کا نام انسان ہے۔ اگر یہ دو چیزیں صحیح ہیں تو انسان کہلانے کے لائق ہے، اگر یہ دو چیزیں صحیح نہیں ہیں تو وہ جانور سے بدتر ہے۔ میرے دوستو، یہ زبان دیکھنے میں تو بڑی معمولی ہے، ہلکی پھلکی ہے، مگر اس سے نکلنے والے کلمات ایسے ہوتے ہیں کہ خاندانوں میں، محلے میں، عزیز و اقارب میں انتشار، افتراق اور جدائی کا سبب پیدا کرتے ہیں۔ میرے بھائی، زبان سے محبتوں کو بانٹو، محبتوں کو تقسیم کرو، محبتوں کی فضا کو عام کرو، محبتوں کے پودوں کو دل میں جگا دو۔ یہی زبان ہے جس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو قریب بھی کر سکتے ہیں، اور اسی زبان کے ذریعے سے لوگ ہم سے دور بھی ہوتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو ہماری زبان کی تلخی کی وجہ سے، زبان کی تیزی کی وجہ سے دور ہو گئے، اور سالوں سال گزر گئے ہم ان سے بات نہیں کرتے۔ اسی حالت میں اگر ہمارا انتقال ہو جائے تو ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا تھا، اے اللہ کے نبی ذرا یہ بتائیے کہ نجات کا راستہ کیا ہے، میں جہنم سے کیسے چھٹکارا پاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عقبہ، تو جہنم سے چھٹکارا چاہتا ہے، جنت میں جانا چاہتا ہے تو 3 کام کر لے۔ پہلا کام یہ ہے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھ، دوسرا کام یہ ہے کہ زیادہ وقت اپنے گھر میں گزارا کر، اور تیسرا کام یہ ہے کہ اپنے کیے ہوئے اعمال پر نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر توبہ اور استغفار کر۔ یہ 3 عمل ایسے ہیں تجھے جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔